اس دہائی کی سب سے بڑی خبر ہے آپ کی انفرادی شناخت بارے۔ انگوٹھے کا یہ نشان جو صرف اور صرف آپ کا ہے وہ اب آپ کا نہیں ہے۔ کس طرح سے یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ انگوٹھے کا نشان جو ایک فرد کو دوسرے سے جدا کرتا ہے، جس کے استعمال کو جدید دنیا میں یقینی بنایا گیا تاکہ شناخت کی چوری سے بچا جا سکے، لیکن آج اس سلسلے کی ایک بڑی خبر آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ 2 ماہ کی یہ مسلسل کوشش اور تحقیق کے بعد ہم نے راجن پور کے اس گینگ کا پتہ لگا لیا ہے جو آپ کے انگوٹھے کے نشان کو چوری کر رہا ہے اور پھر اس کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ یہ غلط استعمال کہاں کہاں ہو رہا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ اے ٹی ایم مشین پر آپ کے انگوٹھے کے استعمال کے ذریعے آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے جا رہے ہیں۔ آپ کے نام پر ایسی سم چل رہی ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور پھر وہی سم، وہی فون نمبر کسی دہشت گردی کی واردات میں، کسی اور کرمنل ایکٹیویٹی میں جب پکڑا جاتا ہے، اسے ٹریس کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ ٹیم سریعام نے کراچی کے علاقے گلشن معمار میں اس گروہ کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ گلشن معمار سے یہ پورے کا پورا گینگ گرفتار ہوا ہے۔ 2 مہینے اس پر کام جاری رہا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مختلف چوک چوراہوں پر، نکڑوں پر جو سٹالز لگے ہوتے ہیں، وہاں کسی بہانے سے احساس پروگرام کے ذریعے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر یا مختلف سم کارڈ سیل کرنے کے نام پر آپ سے آپ کے انگوٹھے کا نشان لیتے ہیں اور پھر اس کا ربڑ تھم امپریشن بنا کر اسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے کیا؟ یہ کیا معاملات رہے اور تحقیق میں کیا کچھ سامنے آیا؟ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ سینئر اینکر پرسن اقرار الحسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اقرار، کہیے گا 2 ماہ تک آپ نے تقریباً اس سٹوری پر کام کیا، آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں، کیا معلوم ہوا ہے آپ کو؟ میں بہت احتیاط کے ساتھ بھی اگر کہوں تو یہ کہ سریعام کے 8 سال کا یہ اب تک کا سب سے بڑا سکینڈل ہے، اور اگین بہت احتیاط سے کام لیتے ہوئے میں کہوں تو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں جو بائیو میٹرک کا نظام ہے، آپ سمجھیے کہ اس کے بخیے ادھیڑ دیے ہیں اس سکینڈل نے۔ ہمارا پورا نظام جو کہ نادرا کا نظام، پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری، پاکستان کا ٹیلی کام سیکٹر، پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر، جہاں جہاں انگوٹھے کے نشان سے معاملات چلائے جا رہے تھے وہ پورے کا پورا نظام کمپرومائز ہو گیا ہے۔ پاکستان میں ڈیٹا سیکیورٹی کمپرومائز ہو گئی ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ قدرت کا عجیب نظام ہے کہ ہر شخص کا جو تھم امپریشن ہے وہ دنیا کے کسی بھی دوسرے انسان سے مختلف ہے، اور اسی بنیاد پر کئی دہائیاں جد و جہد کرنے کے بعد بہت سے سسٹمز بنائے گئے، لیکن پاکستان میں ایک گروہ نے، ایک گینگ نے الٹیمیٹلی اس سسٹم کو بالکل فیل کر دیا ہے، ناکام کر دیا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ کہیں بھی نادرا کے ذریعے، احساس پروگرام کے ڈیٹا کے ذریعے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے آپ کے تھم امپریشن حاصل کیے جاتے ہیں، اور ان امپریشنز کو پرنٹ کرنے کے بعد ایک ربڑ پیڈ پر ایک مشین کے ذریعے امبو کیا جاتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی آپ کے انگوٹھے کا نشان کاٹ کر الگ کر لیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے اگر آپ میں اس فوٹیج میں بھی دیکھیں تو آپ کا شناختی کارڈ نمبر چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ اس تھم امپریشن کے ذریعے آپ ذرا اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں، پاکستان کا ہر شہری ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کرے کہ تھم امپریشن کے ذریعے اس کی کیا کیا معلومات، اس کا کون سا ڈیٹا، اس کا بینک اکاؤنٹ، اس کے نام کی سم، اس کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، اس کا فون، ہر ایک چیز اس کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو گئی ہے۔ آپ کے نام کی صرف اگر سم نکلوانے میں کوئی شخص کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ کس طرح سے وہ کیا کام کر سکتا ہے۔ اور اس تھم امپریشن کے ذریعے جو کہ ایک ربڑ پیڈ پر امبوز کیا جاتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ سم نکلوا لی جاتی ہے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے ذریعے۔ تو میرے نزدیک ٹیم سریعام کا یہ اب تک کا سب سے بڑا انکشاف ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ اس وقت تک کا حالیہ صدی کا سب سے بڑا ڈیجیٹل سکینڈل ہے پاکستان کا، جس سے صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے نظام متاثر ہوں گے۔ سو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان کا بینکنگ سیکٹر، پاکستان کا ٹیلی کام سیکٹر، پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر، پاکستان کے دیگر ادارے، پاکستان میں نادرا اس سکینڈل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے آگے چل کر کارروائی کرتا ہے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بائیو میٹرک کے ذریعے کام کیا جا رہا ہے۔ یہ ایڈ کیجئے گا کہ یہ گروہ کتنے عرصے سے کام کر رہا تھا، کتنے افراد اس میں انوالو ہیں، اور اس نے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ اب تک نقصان پہنچایا ہے؟ دیکھیے، یہ بہت پرانا فینومینا نہیں ہے، یہ شاید 3 مہینے 6 مہینے پہلے سے اس کام کا آغاز ہوا ہے، اور جیسے ہمیں اس کی بھنک پڑی ٹیم سریعام نے بھی اس پر کام کا آغاز کر دیا، اور الحمدللہ گزشتہ شب
ہم نے تقریباً 2 بجے کے قریب گلشن معمار میں کارروائی کرتے ہوئے اس گینگ کو پکڑا ہے، لیکن اس کے تانے بانے راجن پور میں بھی ملتے ہیں، مہر جو کہ سندھ کا علاقہ ہے، شہر ہے، وہاں پر بھی اس کے تانے بانے ملتے ہیں. اور الٹیمیٹلی بہت اس کے لیے آپ کو سوفسٹیکیٹڈ مشینز نہیں چاہیے، اس کے لیے بہت بڑا نیٹ ورک نہیں چاہیے. ایک کمرے کے اندر ایک بہت ہی بوسیدہ سے مکان میں کام کیا جا رہا تھا. ایک مشین ہے کہ آپ صرف تھم امپریشنز لیپ ٹاپ کے ذریعے اس پہ بٹر پیپر پہ پرنٹ کرتے ہیں، اور وہ بٹر پر اس ربڑ پیڈ کے ساتھ اس مشین میں رکھ دیا جاتا ہے، جہاں ہیٹ کے ذریعے، اور جو عام طور پہ ہم کمپریسر دیکھتے ہیں فریجوں کا اور باقی اشیاء کا، اے سیز کے اندر جو کمپریسر موجود ہوتا ہے، اس کے ذریعے کوئی سائنس لڑائی جاتی ہے کہ وہ بٹر پیپر سے بہت ہی نفاست کے ساتھ وہ پرنٹ ربڑ سٹیمپ پر امبوز ہو جاتا ہے. اور سمجھیے کہ آپ کا انگوٹھا اس ربڑ سٹیمپ پر چلا گیا، اسے جہاں چاہے موبائل کی سم نکالنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اے ٹی ایم مشینز آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تھم امپریشن کے ذریعے میری چیک بک جو ہے وہ ہم بایو میٹرک کے ذریعے لیتا ہوں میں. آپ اے ٹی ایم کارڈز دیکھ لیجئے، آپ کریڈٹ کارڈز کی ریسیونگ دیکھ لیں. آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ کا نمبر اگر کسی کے پاس چلا گیا تو آپ کا واٹس ایپ اس کے پاس چلا گیا، آپ کے جتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کی جو ویریفیکیشن کے لیے کوڈ آئے گا وہ آپ کے نمبر پر آئے گا. سو الٹیمیٹلی وہ کمپرومائز ہو گئے. سو ایک بہت گھمبیر اور بھیانک منظر ہے اگر آپ سوچئے کہ آپ کا تھم امپریشن کسی شخص کے ہتھے لگ جاتا ہے، اور اس گینگ نے اسے بڑی آسانی سے کر دکھایا ہے. ہزاروں تھم امپریشنز ہم نے وہاں سے ریکور کیے، اور یہ لوگ احساس پروگرام کے پیسے نکلوا رہے تھے، یہ لوگ بینکس میں ٹرانزیکشنز کر رہے تھے، لیکن بہت ہوشیاری کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ. یعنی اگر فرض کیجئے کسی اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے موجود ہیں تو یہ 50,000 روپے، لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے وہاں سے نکلواتے ہیں تاکہ بہت بڑی اماؤنٹ، تاکہ یہ نظر میں بھی نہ. اچھا، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اقرار کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اس میں انوالو ہیں، سمز اس میں انوالو ہیں، پھر جو آپ کی سوشل آئیڈنٹیٹی ہے، آئیڈنٹیٹی تھیفٹ تو یہ ہے اوورال، لیکن جو سوشل آئیڈنٹیٹی ہے، آپ کا واٹس ایپ جو ہے اس کو ہیک کر لیا جاتا ہے، آپ کے سوشل میڈیا نیٹ ورک جو ہیں وہ اسٹیک پر ہیں. تو یہ سارا کچھ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے اس کو سراغ لگانے کی کوشش کی؟ کیا اس میں کوئی مدد معاونت کہیں کسی ادارے سے کسی کی حاصل رہی ہو؟ اور یہ کتنا بڑا اسٹیک ہے نادرا کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم سوچیں؟ آپ دیکھیے، آپ کا پورا نظام جو آپ نے کئی دہائیاں لگا کر بنایا تھا، آپ کا پاسپورٹ کا پورا سسٹم، آپ کے آئی ڈی کارڈ کا پورا سسٹم، آپ کے چھوٹے سے چھوٹی چیز سے بھی لے لیجئے کہ ہم جہاں جہاں نوکری کرتے ہیں، جہاں جہاں کام کرتے ہیں، وہاں بھی تھم امپریشن سے اٹینڈنس لگائی جاتی ہے. پورے کا پورا جو یعنی آپ چھوٹے سے لے کے بڑے پیمانے تک آپ دیکھیے، وہاں آپ کا تھم امپریشن صرف اس بنیاد پر کہ دنیا میں کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس گینگ نے اس پوری تھیوری کو ناکام کر دیا ہے، دنیا بھر کے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اور آج اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے بہت آغاز میں اس کا سراغ لگا لیا ہے، بہت زیادہ شاید نقصان ان لوگوں نے نہیں پہنچایا. ہاں اس حد تک ضرور کہ ان تھم امپریشن کے ذریعے جو سمز حاصل کی جاتی ہیں، ان سے آئی ای ڈی بلاسٹ جو کیے جاتے ہیں، جو موبائل فون کنیکشن کے ذریعے دھماکے کیے جاتے تھے، ان سمز کا کوئی سراغ نہیں ملتا تھا، اور اگر ملتا بھی تھا تو وہ شخص ہوتا ہی نہیں تھا. اصل میں اس کی تھم امپریشن کے ذریعے اس کی سم کو حاصل کیا گیا ہوتا تھا. آپ ڈکیتی کی وارداتیں دیکھ لیں، آپ قتل و غارت گری کی واقعات دیکھ لیں، آپ کسی بھی جرم کا سراغ لگائیے، الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں سم کے ذریعے آپ کو مدد ملتی تھی اسے ٹریس کرنے میں. لیکن اس سکینڈل کے بعد کہ جب ایک آپ کے ربڑ سٹیمپ تھم امپریشن بنائے جا رہے ہیں، وہ الٹیمیٹلی آپ کا پورا قانون کا نظام، انصاف کا نظام، تحقیق کا، انویسٹیگیشن کا نظام، اینڈ اگین بینکنگ کا نظام، آپ کی پوری ٹیلی کام انڈسٹری جو کہ صرف تھم امپریشن پر کھڑی تھی، اب اس کا کیا ہوگا یہ ظاہر ہے حکام بالا کو سوچنا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دیکھنا ہے، بینک کے جو کرتا دھرتا ہے ان کو دیکھنا ہے، ٹیلی کام انڈسٹری کے وزارت داخلہ کو الٹیمیٹلی دیکھنا ہے. اور یہ اس کا جو اثر ہے آپ سوچئے صرف پاکستان پر نہیں، یہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بایو میٹرک نظام کا استعمال کیا جا رہا تھا وہ سب کمپرومائز ہو گیا ہے. بالکل. اور اس میں ساتھ ساتھ اگر ہم فیٹف کو بھی لنک کریں تو وہ بھی ایک تناظر ہے. لیکن جو سم یوز ہو رہی ہے موبائل نیٹ ورک کے ذریعے، جس طرح سے آپ نے بتایا، جس طرح سے مختلف موقعوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیق جب کی جاتی ہے تو نمبر کسی اور کے نام پر نکلتا ہے. اب اس میں کیا جدت لانے کی ضرورت ہے، اور اس قسم کے کتنے واقعات اس گینگ سے ریلیٹڈ رپورٹ ہوئے؟ آپ کی تحقیق میں کیا پتہ چلا؟ تحقیق میں پتہ یہ چلا کہ یہ ہزاروں کے قریب یہ وارداتیں کر چکے ہیں، چھوٹے پیمانے پر بھی اور بڑے پیمانے پر بھی. یہ احساس پروگرام کے 12 ہزار تو انہوں نے ہزاروں مرتبہ نکلوائے، اور وہ تمام ڈیٹا ہمیں ملا بھی جس پر وہ پرچیاں باقاعدہ احساس پروگرام کی موجود تھیں. اس کے علاوہ جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کو 2-4 لاکھ کی اس گینگ نے مانا کہ سینکڑوں کی تعداد میں ٹرانزیکشنز کی ہیں انہوں نے، جو انہیں یاد بھی نہیں. آپ ان تھم امپریشن سے اندازہ لگا لیں. اس تھم امپریشن کا مطلب ہے ایک بندے کا کہ سارے مالی معاملات، اس کے سارے پرسنل معاملات، اس کا سارا سوشل میڈیا، اس کا موبائل، اس کا واٹس ایپ،
اس کی بینکنگ سے ریلیٹڈ تمام تر چیزیں، اس کی فون سے ریلیٹڈ تمام تر چیزیں، اس کی پرسنل سیکیورٹی اور ڈیٹا سیکیورٹی کے حوالے سے تمام تر چیزیں، نادرا کا اس کا ریکارڈ، سب چیزیں ان لوگوں کے ہاتھ آ جاتی ہیں ایک تھم امپریشن بنانے کے بعد، آپ سمجھیے، اور اس پہ ان کا CNIC نمبر بھی موجود ہوتا ہے. تو نادرا میں بھی ان کے لنک موجود تھے، اور نادرا سے بھی ان کو وہ تھم امپریشنز کا ڈیٹا دیا جاتا تھا. احساس پروگرام کے اندر سے بھی یہ تمام لوگ اور رجسٹر بھرے ہوئے تھے جن پر تھم امپریشنز موجود تھے، جن کو یہ الٹیمیٹلی لیپ ٹاپ میں سکین کر کے یا اسی تصویر لے جاتے تھے، پھر بٹر پیپر پر اس کا پرنٹ نکالا جاتا تھا، اور بڑے سادہ سے طریقے سے، یعنی کوئی بھی شخص اگر دیکھے ان کی مشینز کو، ان کے پرنٹرز کو، ان کے مٹیریل کو، تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ اتنا بھیانک کام سر انجام دے رہے ہیں، جو کہ شاید اس صدی کا سب سے بڑا، پاکستان میں تو یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے بڑا ڈیجیٹل سکینڈل ہے اس وقت جو منظر عام پر آیا ہے ان تھم امپریشنز کو منظر عام پر لانے کے بعد. پاکستان میں آپ سمجھیے کہ پورا جو بایو میٹرک کا نظام ہے وہ ایٹ سٹیک ہے اس وقت. اچھا، اقرار کہیے گا کہ نادرا کے پاس تو پاکستان کے تمام اہم شخصیات، فوج، عدالت، اس کے علاوہ آپ بات کریں سپریم کورٹ کے ججز، تمام کا ڈیٹا ان کے پاس محفوظ ہوتا ہے، لیکن اب کہا یہ جا سکتا ہے کہ فنگر پرنٹ اس طرح لیک ہو رہے ہیں، تو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے اس کو؟ محفوظ سنا ہوا، کیونکہ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اہم شخصیات کی بات کی جائے تو جج کا جو ہے فون بھی ہیک کر لیا گیا تھا. آپ دیکھیے، یہ یعنی ہمیں 2 مہینے پہلے اس سکینڈل کی پہلی بھنک پڑی تھی کہ اس طرح سے انگوٹھے کا نشان ایک ربڑ سٹیمپ پر پرنٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے مالی بے ضابطگیاں کی جا رہی ہیں، بینک سے پیسے نکلوائے جا رہے ہیں، احساس پروگرام کا پیسے اس پر لوٹ مار کی جا رہی ہے، اور باقی مختلف طرح کے فراڈ کیے جا رہے ہیں. تب سے اب تک، کل رات تک جب ہم نے ایکچولی یہ ساری چیزیں پکڑی اور ان تمام چیزوں کو بے نقاب کیا، میں اب تک یہ سوچنے سے قاصر ہوں کہ اب نظام کا کیا ہوگا. وہ نظام جو کھڑا ہی بایو میٹرک کے سسٹم پر ہے پورے کا پورا. ٹیلی کام انڈسٹری کیا کرے گی؟ بینکنگ تو کس طرح سے محفوظ بنایا جائے گا؟ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ آج بھی ہم جب چیک بک لینے جاتے ہیں، اپنا ATM کارڈ لیتے ہیں، اپنا ڈیبٹ کارڈ ریسیو کرتے ہیں، اور آپ کے پاس ID کارڈ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تھم امپریشن دیتے ہیں اپنا، اور بایو میٹرک ویریفیکیشن کے بعد یہ تمام تر چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. آپ کے ATMs کی بہت ساری مشینز ایسی ہیں کہ جن پر تھم امپریشن کے ذریعے آپ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. آپ کا نمبر جب چلا گیا تو سمجھیے سب کچھ چلا گیا جس پر آپ کی ویریفیکیشن کوڈز ان کو موصول ہونے ہیں. تو ہر ایک چیز کی جا سکتی ہے آپ کے تھم امپریشن کے ذریعے. اور الٹیمیٹلی پاکستان کے بینکس اب کس طرح سے محفوظ ہیں، پاکستان کا جو ٹیلی کام سیکٹر ہے، موبائل فون کمپنیز کا جو ڈیٹا ہے وہ کس طرح سے محفوظ ہے، پاکستان میں نادرا کا ڈیٹا کس طرح سے محفوظ ہے، نادرا کی ڈیٹیلز کس طرح سے محفوظ ہیں. میرے نزدیک تو اس وقت سب کچھ زیرو پر کھڑا ہے، اور آپ کو پھر صفر سے آغاز کرنا ہے الٹیمیٹلی ہر ایک چیز کو سیکیور کرنے کے لیے. تو اقرار کہیے گا کہ اب حکومت کو کیا کرنا ہوگا اس کو سیکیور کرنے کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ سیکیور چیز تو تھم امپریشن ہی تھا، اب وہ بھی محفوظ نہیں رہا، تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ بگ کویسچن مارک، مجھے نہیں پتا. سچی بات ہے، میں چونکہ کل رات سے پہلے تک تو ہمارے پاس سے خبر تھی، اور خبر کی کنفرمیشن کرتے کرتے الٹیمیٹلی جب ہم نے یہ مشینز دیکھی اور خود پرنٹ کر کے دیکھا کہ واقعی یہ کام تو بڑی آسانی سے ہو گیا، اور اس کے بعد جو امبوزڈ تھم امپریشن تھا اس سے ہم نے سم حاصل بھی کر کے دیکھ لی ایک ڈیوائس کے ذریعے، تو ایک دم سے لرزہ طاری ہوا کہ یہ تو یعنی اگر آپ صرف میں اپنے ذاتی طور پہ دیکھوں اور ہر شخص جو اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کے تھم امپریشن سے وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے، اس کی کون کون سی چیزیں اس گروہ کے یا اس طرح کے جو باقی گروہ آپریٹ کر رہے ہیں یا متحرک ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر، ان کے ہاتھ لگ جاتی ہیں. تو اس کی ڈیٹا سیکیورٹی، اس کا بینک، اس کا موبائل فون، اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. تو مجھے سچی بات ہے کل سے اب تک بڑی پریشانی اور فکر لاحق ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو سیکیور کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم تو پورے کا پورا نظام بایو میٹرک کے ہاتھ میں دے چکے، اور بایو میٹرک مینز آپ کا انگوٹھے کا نشان، اور انگوٹھے کا نشان بنانا 15 منٹ کا کام ہے کسی بھی شخص کے. کوئی بھی شخص آئے بلکہ مجھے بتائے، مجھے صرف ایک تھم امپریشن دے دیں، میں اس کا آپ کو اس کے ATM سے وڈرا بھی کر کے دکھا دیتا ہوں پیسے، میں آپ کو اس کے نام کی سم بھی نکال کے دے دیتا ہوں، باقی بھی بہت ساری چیزیں صرف ایک تھم امپریشن کے ذریعے. یہ ایک مشین ہے، بہت چھوٹی سی مشین ہے، بظاہر ایسا لگتا بھی نہیں ہے کہ اس سے اتنا بڑا کام لیا جا سکتا ہے. میں تو پریشان ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اب کیا بنے گا ان تمام سیکٹرز کا اور پاکستان کی ڈیٹا سیکیورٹی کا، اور پاکستان سے باہر بھی انفیکٹ.